اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں نے تھوڑا سا گائیڈ کیا تھا کس طریقے سے آپ سپیڈ تیز کر سکتے ہیں اور درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ سن کے 4 گھنٹے میں انشاءاللہ 1000 کمپلیٹ ہو جائے گا۔ سپیڈ تیز کر لیں گے تو اور جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا، لیکن سپیڈ پلیز اتنی رکھیں جتنی آپ کے لفظ اس میں کھائے نہ جائیں۔ اچھا، تو یہاں پہ ایک تو یہ بات ہوگی، دوسرا یہ کہ کسی نے مجھے میسج کیا تھا کامنٹ میں کہ ہم کیا درود پاک پڑھتے ہوئے کوئی کاٹ وغیرہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، پہلے کہیں نہ کہیں، مجھے تو ویسے کبھی کسی نے نہیں کہا تھا، لیکن کہیں پہلے دماغ میں آتا تھا جب اسپیشلی میں کٹ کر رہی ہوتی تھی، لیکن درود پاک کے لیے نہیں آ رہا ہوتا تھا میرے دماغ میں جب پڑھ رہی ہوتی تھی کل وغیرہ، جیسے ہم صبح شام کے اذکار کرتے ہیں، اس ٹائم میرے مائنڈ میں یہ آتا تھا کہ ہمیں کرنا چاہیے، شاید کاٹتے پیٹتے نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن میری ایک بات سنیں، کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا مجھے ہر حال میں یاد کرو؟ تو آبویس سی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں کہہ رہے ہیں، تو کیا درود ابراہیمی میں اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہم کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی تو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انک حمید مجید جو پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو پرسنلی میں یہی بات کہتی ہوں کہ ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں، اسی لیے بہن آپ کے لیے یہی جواب ہے کہ ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں۔ اینڈ آئی بلیو دس کہ ہم دیکھیں، صرف اور صرف خدا نخواستہ اگر تو آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جیسے آپ کپڑے بدل رہے ہیں یا آپ کوئی واش روم گئے ہوئے ہیں، تب تو میں نہیں یہ کہہ رہی کہ آپ لوگ پڑھیں، لیکن اگر آپ لوگ کھانا بنا رہے ہیں، اگر آپ گھر کی صاف صفائی کر رہے ہیں، کپڑے استری کر رہے ہیں، کپڑے فولڈ کر رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، کچھ بھی کام ایسا جو آپ کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کا باتھ روم کے اندر جانا نہیں ہے، یا آپ کوئی ایسا یہاں پہ شاور آپ نہیں لے رہے، یہ تمام چیزیں جب آ جاتی ہیں تو ادھر میں صرف اور صرف یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہاں پر تو obvious سی بات ہے آپ اس کام کو مکمل کریں اور درود پاک پڑھیں۔ لیکن اب بات آ جاتی ہے کہ کون سا کام ایسا ہے جہاں پہ یہ ہم سب چیزیں کریں۔ تو میرے اکارڈنگ آئی تھنک اگر آپ کھانا وغیرہ بنا رہی ہیں، کوئی کاٹ رہی ہیں، کاٹنا پڑ جاتا ہے، کھانا شروع کر کے ایک دم آپ نے پیاز فرض کرے پہلے سے کاٹ لیا، اب آپ نے آڈیو چلا لی، ویڈیو چلا لی، آپ سننے لگ گئے، لیکن ایک دم سے کیا ہوا کہ آپ کو یاد آیا پیاز کم ہے، اب آپ کاٹنے لگے، تو کیا آپ اس کو پاز کریں گے؟ سم ٹائمز ہمارے ہاتھ گیلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہے۔ ایک اور بات یہاں پر میں یہ کہوں گی، ایڈ کروں گی کہ دیکھیں اللہ پاک جو ہے نا بہت رحیم و کریم ہے، انہوں نے ہماری نیت دیکھنی ہے۔ اگر ہم اپنی کوششوں کو دیکھ کر بات کریں کہ میری اور آپ کی کوشش، اگر یہ جو چیز ہے کیا ہم یہ اتنی کافی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق ہے، کیا ہم اس کے اکارڈنگ کر رہے ہیں؟ کیا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا حق ہے کیا ہم اس طرح کر رہے ہیں؟ ہم نہیں کر رہے۔ اچھا، اور ایک اور سوال مجھے آیا تھا کہ کیا ہم لوگ جب درود پاک پڑھ رہے ہوں تو ہم میوزک یعنی جیسے جس دن ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں، یعنی جنہوں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا ہے، کیا وہ میوزک وغیرہ سن سکتے ہیں؟ تو ان کے لیے میرا یہی جواب ہے کہ دیکھیں، اسلام میں میوزک سننا غلط ہے، اٹس ٹوٹلی حرام۔ میں بالکل صاف بات کہہ رہی ہوں آپ کو، لیکن ایک جرنی میں نے ایکسپلین کی تھی ایک بہن کی جنہوں نے میوزک چھوڑا تھا، اور کس طریقے سے چھوڑا تھا وہ پلیز آپ میری ویڈیو دیکھیں، میں کوشش کروں گی کہ آپ کے کامنٹ کے نیچے میں ویڈیو بھی شیئر کر دوں۔ تو دیکھیں، جب آپ درود پاک پڑھنے لگ جاتے ہیں نا، درود ابراہیمی خاص طور پہ، تو پھر آپ کی لائف سے چیزیں خود بخود ہی نکل جاتی ہیں۔ میں اگر ایک بہن کا واقعہ ایک بیان کروں آپ لوگوں کے ساتھ، تو وہ بہت زیادہ کورین ڈرامے بہت زیادہ ان ہیں، اور جس ٹائم یہ شروع ہوئے تھے کورین ڈرامے، وہ کہتی ہیں میں پاگلوں کی طرح کورین ڈرامے دیکھتی تھی، اور ابھی بھی جو بچیاں دیکھتی ہوں گی کورین ڈرامے وہ بہت زیادہ شوق سے دیکھتی ہیں۔ 16 ایپیسوڈ سم تھنگ اس کی کچھ اس طرح لوگ کہتے ہیں ہوتی ہے۔ تو یہ سارا سنیریو ہے، اور لوگ پاگل ہیں کورین ڈرامے کے پیچھے، کچھ لوگ تو کے پاپ کے پیچھے بھی پاگل ہیں جن کے گانے وغیرہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ساری چیزیں، ایک وہ کہتی ہے میں اتنی زیادہ ان چیزوں کے اندر انوالو تھی کہ مجھے بس میرا تو دن ہی نہیں بنتا تھا اگر میں ڈرامے نہ دیکھتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب ہدایت دینے پر آتا ہے نا، پھر دیکھیں اگر آپ دنیا کو چاہے ہزار کوئی چیز اچھی لگ رہی ہو، لیکن جب آپ کو وہ چیز پسند نہیں آ رہی، آپ کا دل ہی نہیں لگ رہا، تو آپ کیا کریں گے؟ تو وہ بہن کہتی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا میرے ساتھ معاملہ کیا کہ میں نے ٹھان لی کہ اب میں نے کورین ڈرامے نہیں دیکھنے، اور پھر کہتی ہیں آہستہ آہستہ وہ چھوٹ گئے، اور کہتی جب میں نے وہ چھوڑا اللہ نے مجھے اس سے بہتر عطا کیا۔ کہتے ہیں نا جب آپ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر عطا کرتے ہیں۔ تو وہ جن کا مجھے کامنٹ آیا تھا کہ آپ سٹرگل کر رہی ہیں میوزک چھوڑنے سے، یا کر رہی ہیں، تو ایک بات یاد رکھیں، آپ درود پاک جب پڑھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ کیا حالت ہوتی ہے، یہ ایسی حالت ہوتی ہے جس میں انسان درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے اور پھر کچھ دیر بعد اس کو ظاہر شیطان نے تو ہمیں ٹرین کیا ہوتا ہے ان چیزوں کی طرف، تو ہم پڑھنے لگ جاتے ہیں، ہم گانے سننے لگ جاتے ہیں، ہم گنگنانے لگ جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے
کہ یہ آہستہ آہستہ خود ہی ختم ہو جائے گی. آپ کے ساتھ نہ پتہ کیا ہونے لگ جائے گا, آپ کو گناہ کا احساس ہونے لگ جائے گا کہ میں گناہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. کہ اگر تو فرض کریں, میں یوں ایگزامپل لے لیتی ہوں کہ آپ فیمیل ہیں, تو آپ نے اگر یہ سوال پوچھا تو آپ کو یہ فیل ہونے لگ جائے کہ میں گناہ کر رہی ہوں, اور آہستہ آہستہ آپ جھجکنے لگ جائیں گی. آپ کی باڈی دیکھیں, جب ہم ایک گناہ اگر ہمارے اندر موجود ہے نا, تو جب وہ ہماری باڈی سے جاتا ہے, کیونکہ اس کے اتنے نگیٹو اثرات ہوتے ہیں ہمارے اندر, کیونکہ گناہ ہمیشہ ہماری باڈی پر, ہمارے دماغ پر ہمیشہ ہمارا نگیٹو اثر چھوڑتا ہے. یہ نگیٹو اثر کی کیا مراد ہے کہ بیماری ہے لٹرلی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا گناہ بیماری ہے, یہ بیماری ہے لٹرلی. یہ ہماری باڈی میں ہماری نروس سسٹم کو بہت بری طرح متاثر کرتا ہے. یہ باتیں کہنا شاید نارمل لگ رہی ہوں لوگوں کو, اچھا چلو جی انہوں نے گناہ کے اندر سے بھی یہ بات اب نکال دی ہے کہ گناہ کریں گے تو باڈی میں مسئلہ ہوگا. اٹ از 100% ٹرو. جو کام آپ اچھا کرتے ہیں, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم وہ کوئی انڈین تھا بندہ, وہ نماز پڑھا تھا, مسلمان نہیں تھا وہ, لیکن وہ نماز پڑھ رہا تھا یہ کہہ کے جی مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے سکون آتا ہے. تو جو اچھا کام ہے اس دنیا کا, سمپل سا فارمولا ہے, جو اچھا کام ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خیر رکھ دی ہے. وہ آپ کے سر سے لے کے پاؤں تک آپ کی زندگی کو سکون میں ڈالے گی. اور جب آپ گناہ کر رہے ہیں, اب یہ دیکھیں جو آپ کا کامنٹ آیا نا, آپ کا کامنٹ نہ آتا, آپ کے دماغ میں خیال رہتا ہاں ٹھیک ہے میں درود پاک پڑھتی رہتی ہوں, میں گانے بھی سن لیتی ہوں کبھی کبھی, تو کیا ہوا. لیکن یہ جو آپ کے اندر ایک تڑپ آئی, آپ نے میسج کیا, یہ کہیں نہ کہیں ایک چیز ہے جو انسان کو کھٹک رہی ہوتی ہے کہ اچھا اب کیا کروں. تو جواب سمپل سا ہے کہ گانے سننا نہیں چاہیے, گانے چھوڑ سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے چھوڑے ہیں گانے, ٹھیک ہے. تو پہلا اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چل پڑے آپ کے گانے. اچھا جی سب سے پہلے آپ یوں کریں کہ ویسے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایسے عجیب سا ہی طریقہ ہے, لیکن میں تھوڑا سا بتانے کے لیے کہ آپ کی ہیلپ ہو جائے. ہم سب انسان ہیں, ٹھیک ہے, اسی لیے میں تھوڑا سا بتا رہی ہوں کہ اگر آپ موویز دیکھ رہی ہیں اور آپ گانے بھی سنتی ہیں, ہوتا نا لوگ موویز میں بھی گانے ہوتے ہیں, تو آپ پہلے کہیں اچھا جی گانے نہیں سنوں گی, لیکن اگر موویز میں خدا نخواستہ آ کے تو میں چلو وہ چلتا ہے. پھر آپ کریں جی اچھا موویز کے اندر جو گانے آ رہے ہیں ان کو اسکپ کریں, آہستہ آہستہ آپ کی موویز بھی چھٹ جائیں گی, ٹرسٹ می. لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا, وہ تو میں ریکمینڈ ہی نہیں کرتی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے دن سے ہی جب آپ یہ تہیہ کریں میں نے گانے چھوڑنے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کا دل اتنا اچاٹ کر دے ان چیزوں سے, اتنا آپ کے دل کو جیسے کہتے ہیں نا کہ دل ہی نہیں لگ رہا ان چیزوں کو. ابھی بھی ایسے ہماری لائف میں بہت سارے گانے ہیں جو سننے کا ہمیں دل نہیں کرتا, ہوتا نا ایسا. تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا ان گانوں کی طرف جن کی طرف آپ کا دل مائل ہوتا ہے ان سے بھی آپ کو ہٹا دے, میری دعا ہے. لیکن سب آہستہ آہستہ ہوگا. لیکن جب درود پاک آپ پڑھنے لگ جاتے ہیں تو ودن منتھس اینڈ ڈیز آپ کے معاملات اچھے ہونے لگ جاتے ہیں. گناہ سے ہٹنا سب سے بڑی کامیابی بن جاتی ہے آپ کے لیے. تو یہ تو ہوگی جی اس سوال کا جواب. اور وہ جو بہن کا واقعہ تھا جو کورین ڈرامے دیکھتی ہیں, وہ کہتی ہیں میرا یہ معاملہ ہے کہ میں اگر ڈرامہ کوئی لگا بھی لوں, ایون پاکستانی ڈرامہ بھی کوئی لگا لوں, تو کہتی ہیں ایک دم میرا دل اتنا بے چین ہو جاتا ہے, مجھے لگتا ہے میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹوٹ گیا. تو آئی ہوپ میں نے ان دونوں سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی اور ایک نئی بات آپ لوگوں کو پتہ لگی ہو, جو لوگ اس چیز سے اسٹرگل کر رہے ہیں ان سب کے لیے بھی. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.